کسی نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مار ڈالے گئے، ہلاک ہو گئے، یہ شہید ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی شہید ہوئے ہیں، لیکن شہید کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے، وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، یہ دفاع نہیں کر سکتے، یہ ہماری غفلت کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی پرابلم ہے ان کی، غزہ کے اسپتال پہ بمباری ہوئی، آپ جانتے ہیں اسرائیل نے اس کو تباہ کر دیا اور 400 لوگ شہید ہوئے، جن میں سے بیشتر بچے تھے، صرف وہ بچے نہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، ماؤں کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ بھی، جو نوزائیدہ بچے تھے وہ بھی، اور ان کی مصیبت یہ تھی کہ آپ ان کو دفن کس طرح کریں۔ میں نے ڈسکرپشن پڑھی ہے کہ بچے کا سر پڑا ہوا ہے، بازو کہیں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو کیسے اکٹھے کریں گے، کہاں سے اتنے تابوت لے کر آئیں گے۔ ہم بالکل اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں بچپن سے یہ کہا جاتا تھا، مطلب پڑھایا جاتا تھا، شاید نصاب میں بھی شامل تھا، کہ جناب ہم سب مسلمان دنیا کے ایک ہی امت ہے، اور کسی ایک مسلمان کو کانٹا چبھے تو سب مسلمان اس کی درد محسوس کرتے ہیں۔ درد محسوس نہیں کی، اتنی بڑی امت ہے، کسی ایک نے وہ درد محسوس نہیں کی۔ اگر کہا جاتا ہے کہ ساری امہ ایک ہے اور درد محسوس ہوتا تو کیوں نہیں کی؟ ہزاروں کانٹے ہیں، ایک بھی نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے خنجر ہیں، تو کیوں اس قسم کی آپ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم آس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کل کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اور ابھی آپ سے ہی مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میں لا علم انسان ہوں، کچھ عرصہ پہلے خبر آئی کہ جی ایک فوج بن رہی ہے، اور 30 ممالک کی فوج ہے، مسلمان ممالک کی، اور اس کے سپہ سالار اعظم ہیں جو تلواریں لہرا کے رقص بھی کرتے ہیں، اور یہ فوج اس لیے کہ جہاں بھی مسلمانوں پہ کوئی آفت آئے تو یہ اس کی مدد کو پہنچے۔ میں اخبار تلاش کرتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ فوج کہاں ہے؟ چلیے وہاں نہ جائے، غزہ، وہاں جان کا خدشہ نہ جائے، باہر آئے کہیں پریڈ کر کے فلسطین زندہ باد، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرے لگا کے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، جان کا تو کوئی خدشہ نہیں۔ ہمارے نصاب میں ایک اور کہانی شامل ہے، اور ہم اس پہ یقین ہی کرتے ہیں، ظاہر ہے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تاریخ جو مینوفیکچر کی جاتی، بچے یا ہم جیسے لوگ کو ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے۔ اور کہا یہ گیا کہ کسی ایک بچی نے فریاد کی اور لشکر کے لشکر چلے آئے ایک بچی کی فریاد پر۔ تو وہ جس طرح کہا تھا مرتا پریتم نے، ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بہن، اج لکھاں تیاں روندیاں، آج لاکھوں بیٹیاں رو رہی ہیں، بہن کر رہی ہیں۔ تو وہ جو ایک لڑکی کی آواز پر، اس کی فریاد پر لشکر آ جاتے تھے، وہ لشکر کہاں ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا فریب جو ہمیں دیا گیا تھا تاریخ کا، یا ایک سراب تھا، یا یہ کہ ہم بنیادی طور پہ ویسے ہی ڈرپوک لوگ ہیں، ہم صرف نعروں پہ یقین رکھتے ہیں، کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، ایکشن پہ یقین نہیں رکھتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہتھیار پکڑیں اور وہاں چلے جائیں، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں، ہم نے پوچھ کے ہتھیار اٹھانے ہیں نا، اس لیے۔ ایک اور بیان جو میں اخباروں میں پڑھتا ہوں، باہر کے لیڈروں نے بھی دیا، یورپ امریکہ کے، جو بہت جنہوں نے ایکسٹریم پہ جا کے، اول تو انہوں نے کہا کہ بالکل جائز ہے، لائسنس ٹو کل، اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ اور ڈیفینس کہاں پہ؟ اسرائیل از ایٹ وار۔ بھئی وار، ان کے پاس تو توپیں ہیں، ٹینکیں ہیں، میزائل ہیں، سب کچھ، دوسری جانب کون لڑ رہا ہے؟ دوسری جانب کون سی فوج ہے؟ ایٹ وار ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمارے ہاں بھی ایک دو لیڈران کرام نے یہ بیان دیا کہ فریقین کو تحمل کا ثبوت دینا چاہیے، دونوں کو۔ اب یہ ہے کہ ایک طرف سے ایک ٹینک آ رہا ہے اور ایک بچہ غلیل لے کے کھڑا ہوا ہے، پتھر مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بچے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تحمل سے کام لو۔
یا ایک ہاتھی ہے اس کے پاؤں تلے ایک چڑیا ہے وہ روننا چاہتا ہے اور دونوں کو کہا جا رہا ہے چڑیا کو تحمل سے کام لو. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ شرمناک بات ہے نا. آپ سیدھا سیدھا کہیں ہاتھی کو کہ بھائی کچل دو اس کو. آپ سیدھا سیدھا ٹینک کو کہیں کہ بچے کو مار دو. یہ بہت بہتر ہوگا. تحمل سے کون کام لے؟ بتائیں تو صحیح. ڈاکٹر علی شریفی کا ایک قول ہے کہ اگر آپ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، جبر کے خلاف احتجاج نہیں کرتے، جس پر جبر ہو رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر بے شک آپ ایک عبادت گاہ میں ہوں یا طوائف کے کوٹھے پر، کوئی فرق نہیں پڑتا. لٹریچر ورکسٹاٹ نامی ایک سرکاری جرمن ادبی تنظیم ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ ہر برس کسی بھی ساؤتھ ایسٹ ایشین یا ایشین بڑے شاعر کو یا ناول نگار کو وہاں مدعو کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے. یہ محض اتفاق ہے کہ ایک برس قرآن میرے نام پڑا اور مجھے میرے ناول راک کے حوالے سے مدعو کیا گیا برلن میں. تو وہ کرسٹینا آسٹن-ہیلٹ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر کرسٹینا آسٹن-ہیلٹ، ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتی تھی. وہ خصوصی طور پہ وہاں پہنچی، وہ تقریب کی میزبان تھی. چنانچہ راک کے کچھ حصے جرمن میں ٹرانسلیٹ کر کے پیش کیے گئے اور ایک دو حصے ان کی ڈرامائی شکل وہاں پہ پیش کی گئی. ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ کہنا تھا، تو میں نے اپنی تقریر میں جو نارمل انداز ہوتا ہے شکریہ کا، جو رسمی ایک شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑا اعزاز ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اور برلن اجنبی نہیں ہے. میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں. پہلی مرتبہ میں آیا 1958 میں، تب میں سوویت یونین کا مہمان تھا. ایسٹ برلن میں میں ٹھہرا اور ہم بڑی آسانی سے ایسٹ برلن سے ٹرین لے کے ویسٹ برلن آیا جایا کرتے تھے. یہ علیحدہ علیحدہ تھے، فرینچ علیحدہ تھا، برٹش علیحدہ تھا، سوویت علیحدہ تھا، امریکن علیحدہ تھا، لیکن بنیادی طور پہ ایک مغربی بلاک کا حصہ تھا اور دوسرا ایسٹرن بلاک کا یعنی رشین تھا. تو میں رشین بلاک میں ٹھہرا ہوا تھا اور کوئی آمد و رفت پہ کوئی پابندی نہیں تھی. میں نے کہا میں دوسری مرتبہ آیا 1969 میں شاید، تو وہ کچھ بطخیں وغیرہ میری ہم سفر تھیں. تو تب میں یہاں پہ آیا تو تب ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایک دیوار بنی ہوئی تھی جس کو برلن وال کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں شور بپا تھا. احتجاج ہو رہے تھے کہ یہ کیا انسانیت کی تذلیل ہے، یہ آزادی کے نام پہ دھبا ہے، انسان کو آزاد ہونا چاہیے، دیواریں نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور سو کہ بہت سارے مشہور جو سنگر تھے وہ برلن کی وال کے پاس جا کے اس کے سائے میں کانسرٹ کرتے تھے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے، یہ برلن کی وال کو ڈھا دینا چاہیے. سو کہ پریزیڈنٹ کینیڈی اس زمانے میں آئے وہاں پہ برلن میں، تو انہوں نے برلن وال کے سائے میں کھڑے ہو کے نعرہ لگایا کہ ایک پتہ نہیں کیا برلنر، یعنی میں بھی برلنر ہوں اور یہ دیوار ڈھا دینی چاہیے. میں نے کہا جی میں بھی بہت متاثر ہوا اس بات سے، میں خود دیواروں کے خلاف ہوں، اس لیے مجھے برلن وال پسند نہیں آئے. برلن وال کو 20 کلومیٹر شاید لمبی تھی، 10-12 فیٹ اونچی تھی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ذرا سا توقف کر کے کہا لیکن کیا دیواروں میں اور دیواروں میں کچھ فرق ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ ایک خطے میں ایک دیوار جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، دوسرے خطے میں اور ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں برلن وال سے کوئی 5 گنا زیادہ لمبی وال ہے، تقریباً 100 کلومیٹر کی، اور برلن وال سے کوئی 5 گنا اونچی وال، اور کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا. اور وہ جو وال ہے
وہ کھیتوں کو تقسیم کرتی ہے، زیتون کے باغوں کو تقسیم کرتی ہے، آبادیوں کو تقسیم کرتی ہے، گھروں کو تقسیم کرتی ہے. فلسطین کا نام نہیں لیا میں نے کہا کہ فیملیز کو تقسیم کرتی ہے. مجھے حیرت ہے اس بات کہ برلن وال پر اگر اتنا مطلب شور و غل مچا تھا تو یہ وال کیا ویسٹ کو اور امریکہ کو یہ والی دیوار نظر نہیں آتی؟